بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو مجھے مفتری قرار دیتا ہے وہ بھی قرآن و حدیث کی روح سے کافر ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل. دو باتیں ہو گئی ہیں. دو باتیں. تیسری بات کیا کیا؟ تیسری بات اب میں پوچھنے لگا ہوں. سائل نے سوال کیا ہے مرزا صاحب سے کہ آپ نے تریاق القلوب جو پہلا سکین پڑھا تھا اس میں لکھا ہے کہ میرے دعوے کے انکار سے کافر نہیں ہوتا. اس کے بعد جب عبدالحکیم پٹیالوی کو لکھتے ہیں کہ جس تک میری دعوت پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ جو الفاظ ہیں نا یہ اس نے مرزا قادیانی کے نقل کیے ہیں. انہوں نے مرزا قادیانی صاحب نے عبدالحکیم پٹیالوی کو یہ خدا کا الہام لکھا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سنیے کی تحریر میں مجھے بتا دیں کہ مرزا قادیانی صاحب کو خدا نے حکم دیا ہے کہ تیرا ماننے والا، تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے. آپ تحریر سے یہ معنی کیسے نکال سکتے ہیں کہ وہ اس کے دعوے سے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا گیا؟ اس تحریر سے معنی کیسے نکالتے؟ خدا کا الہام پیش ہو رہا ہے اس پر، وہ اس پر خدا کا کلام شاید بنا رہا ہے. بھائی جان میں آپ کے لیے دونوں تحریر پھر سے پڑھ لوں گا. پیر صاحب میں نے 6 دفعہ پڑھی ہیں. اب 6 دفعہ پڑھی ہے تو میں نے 6 دفعہ بتائے بھی ہیں. میرے سوال کا میں نے سوال اب اٹھایا. بھئی آپ کا اپنا سوال ہے، وہ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. نہیں اس کا کوئی واسطہ نہیں تحریر سے. جب سوال کے مطابق جواب نہ ہو تو واسطہ کیوں نہیں ہے؟ سوال کے مطابق جواب کو ڈیفینڈ کرنا ہے آپ نے. نہ سوال کیا ہے؟ ہم نے بھائی جو ایک تحریر پیش کی کس نے؟ حفیظ صاحب نے. ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک تحریر پڑھی چوہان صاحب نے. ہم نے چوہان صاحب والی تحریر ہے. یہ چوہان صاحب والی تحریر ہے. چوہان والی تحریر ہے. تو چوہان والے نے جو کچھ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کافر کہنے کی وجہ سے اور مجھے مفتری کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہے. یہ میرا سوال اس پر ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کا سوال اپنا ہے نا، آپ کا سوال زائد ہے، اس میں نہیں ہے. یہ اسی تحریر میں موجود ہے. کہاں ہے؟ پڑھیے چوہان صاحب پڑھیے. پڑھے، پہلے سائل کا سوال پڑھے پھر مرزا صاحب کا جواب پڑھ لیں. پڑھ لیں چوہان صاحب، پھر سے پڑھیے. پھر پڑھ لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سائل کا سوال کیا ہے پھر سے پڑھ لیجئے. چوہان صاحب آپ ہیلپ کریں گے؟ نعیم صاحب کا پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے، تو آپ بھی ہمیں ہیلپ کریں سمجھنے میں. جی نہیں ان کا ویلڈ نہیں ہے، وہ غلط بات کر رہے ہیں. مسلمان نہیں اور کافر ہے ایک ہی بات ہے. دیکھیں حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں، صرف آپ کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، بس ختم. دیکھو یہ لکھو، دیکھیں کیا لکھا آگے. لیکن عبدالحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. ایک منٹ رک جائیں. آپ مجھے ایک بات کی تصدیق کر دیں. پیر اسقانی صاحب کو بتائیں کہ مرزا صاحب نے عبدالحکیم پٹیالوی کو یہ بات لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی کہ جس تک میری دعوت پہنچی ہے اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات مرزا صاحب نے عبدالحکیم پٹیالوی کو لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی؟ لکھی تھی. کیا لکھا تھا؟ یہ خدا کا جواب سن لیجئے بھائی جان. جواب میں سنوں گا. جواب سن لیجئے بھائی جان، جواب سن لیجئے. جواب سنیں گے نا. سوال میں سوال نہیں ہوتا بھائی جان، سوال میں سوال نہیں ہوتا. جواب سن لیجئے. سوال ہی آپ نہیں لیتے بھائی جان. الجواب بھائی جان، الجواب جو دیا بھائی جان، جواب جس نے سوال کیا اس نے جواب دے دیا. السلام علیکم پیر اسقانی بھائی. السلام علیکم. آپ کو میری طرف سے وعلیکم السلام. سمجھئے، جب آپ ہماری بات نہیں سنتے، ہم جو پوائنٹ اٹھاتے ہیں آپ کہتے ہیں تم بولو ہی نہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ لو جس طرح اس لڑکے نے انگلی رکھ لی. نہیں مہوان، تمہاری بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. بھئی تم سنو گے تو پتہ آئے گی نا. بھائی جان میری تو سن لو. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، وہ تو سوال ہے، سوال پڑھا جا رہا ہے، سوال کو پڑھنے دیجئے. سوال کے بعد جو جواب دیا گیا ہے اس جواب پہ اعتراض کرو. سوال تو ویسے اعتراض ہے. سوال کو واضح کروں گا میں. سوال کو پہلے واضح کروں گا. بھائی آپ اپنے لفظوں میں کیوں واضح کریں گے؟ یہ تھا. اب میری سنیے گا. سائل نے کہا ہے کہ آپ نے پہلے لکھا ہے کہ میرے دعوے سے کافر نہیں ہوتا بندہ. پھر جا کر 5 سال بعد کہتے ہیں خدا نے مجھے الہام کیا ہے اور فلاں بندے کو آپ نے یہ الہام خط میں بیان کیا ہے کہ جس تک تیری دعوت پہنچی ہے اس نے تجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اس نے 2 الگ باتیں پیش کی ہیں. آپ پوری تحریر سے مجھے نکال کر دکھا دے. 2 چیزیں آپ نے دکھانی ہیں. ایک تو یہ الفاظ جو اس نے لکھے ہیں الہام کے عبدالحکیم پٹیالوی کو
کہ جس تک میری دعوت پہنچی اس نے تجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اس کو مرزا صاحب نے ٹچ کر کے کہیں جواب دیا ہو یا اس کی تردید کی ہو, یہ دو چیزیں پوری طریقے سے مجھے دکھا دیں. بس ابھی آپ کی بات ہم نے سن لی, سن لیا, اب یہ دو چیزیں دکھانی ہیں مجھے. ابھی دکھا دوں گا. تردید, چپ کر جائے نا, ابھی کو ٹچ کرنا, ابھی عبد الحکیم کے ذکر کو ٹچ کرنا, اس کی تردید. ابھی دکھا دیتے ہیں, ابھی دکھا دیتے ہیں. آپ نے تو سوال نہیں کیا تھا, جس نے سوال کیا تھا اس کو کیا جواب دیا ہے؟ الجواب پڑھیے, الجواب پڑھیے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں, حالانکہ خدا کے نزدیک ایک منٹ. ہاں, یہ جواب آ گیا کہ آپ کا یہ فہم غلط ہے, یہ آپ غلط انسان ہیں, آپ نہیں سمجھے ہیں میری باتوں کو, کیونکہ آپ کافر اور نہ ماننے والوں کو دو الگ قسم انسان سمجھتے ہیں, حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے. یہ دونوں ایک ہی قسم ہے. نہ ماننے والے اللہ کے نزدیک فتویٰ اللہ دے گا, یہ نہیں دے گا, اللہ کے نزدیک یہ دونوں ایک ہیں. جائیے آگے, آگے جائیے, آگے جائیے. آگے ہے, کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے. شاباش. آگے, آگے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افطرا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے. دیکھا, آگے. جیسا کہ فرماتا ہے, فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ, یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں, ایک خدا پر افطرا کرنے والا, دوسرا خدا کے کلام کی تکذیب کرنے والا. تکذیب کرنے والا. آگے. بس جب کہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افطرا کیا ہے, اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا, اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے. بتاؤ اب جواب ملا یا نہیں ملا؟ بات مکمل کر لیں پھر میں بات کروں گا. بات مکمل مزید کرنی ہے میں بولوں؟ پھر اگلا فکرہ میں پڑھ دیتا ہوں. علاوہ اس کے پڑھ لو کر دیں. علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا. سائل کا سوال پڑھیں. سائل کا سوال کیا تھا؟ پھر آگے یار بھئی سائل کا سوال کو سنیں نا پہلے. سائل نے کیا کہا ہے؟ آپ نے تریاق القلوب میں کیا لکھا ہے پہلے؟ وہ لوگ, وہ مومن جو آپ کی تکفیر کرتے ہیں, ان کے علاوہ جنہوں نے تکفیر کیا یا کسی طریقے سے وہ اپنے کام کی وجہ سے کافر پائے, ان کو لادہ کر دیا ہے. وہ لوگ ہیں الگ, وہ لوگ ہو گئے الگ. ایک وہ لوگ الگ ہو گئے جنہوں نے تکفیر کی ہے یا جنہوں نے مفتری قرار دیا ہے, یہ دونوں ہو گئے الگ. اس کے علاوہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کے متعلق مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جن کو میری دعوت نہیں پہنچی, جن کو میری دعوت پہنچی انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں ہے. میرا سوال ان لوگوں پر ہے. آپ بتائیں کہ یہ تیسری جو قسم ہے جن کو دعوت نہیں پہنچی, دعوت پہنچی ہے انہوں نے قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں ہے. ان پر تو نہ یہ پہلا فتویٰ لگتا ہے, تو وہ کافر ہے, لگتا ہے. کہہ تو بتا دیا کہ وہ کافر ہے. سنے تو صحیح نا, بات تو سنے نا. طارق چوہان صاحب, بندے کا پوائنٹ جس وقت آتا ہے نا تو بندے کو ایسی مرچیں لگتی ہیں. آپ بار بار مجھے ٹوکتے ہیں. تو یہ وہی بات آپ کہہ رہے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے. یار پیر اسکانی سے بات میری ہو رہی ہے. پیر اسکانی بھائی, تحریر میں دو پوائنٹ تھے. ایک تھا جو مفتری کہتا ہے وہ کافر ہے, ایک ہے وہ جو کافر قرار دیتا ہے وہ کافر ہے. یہی بات اس تحریر سے جواب میں ثابت ہوئی ہے. یہ دو باتیں سائل خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ دو باتیں تو میں مانتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ جو تیسری بات ہے نا, عبد الحکیم پٹیلوی کو آپ نے لکھا ہے کہ میرے دعوے, جس کو میری دعوت پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں ہے. اس کا جواب پوری تحریر سے نکال کر دیں مجھے. ابھی میں دے دیتا ہوں, نکال کر دیں. ابھی 2 سیکنڈ میں دے دیتا ہوں. دے دیں. سن لیجئے الجواب. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والوں کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں, حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم کے ہے. کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے. بھائی جان, جو نہیں مانتا اس لیے کیونکہ وہ مجھے, ان لوگوں کو وہ کافر ہیں جو مجھے مفتری کہتے ہیں. جو مفتری نہیں کہتے وہ اس میں ہے ہی نہیں. بھائی ان لوگوں کے بارے میں وہ فتویٰ دے رہا ہے, بیان کر رہا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے, اور غرض یہ ہے کہ میں مفتری ہوں. جب وہ مجھے مفتری کہتے ہیں وہ کافر ہے. جو مجھے مفتری نہیں, ٹھیک ہو گیا.
ٹھیک ہو بات گیا، ختم، آگے بات ختم ہو گئی، ختم ہو گیا نا. نہیں ختم ہوئی نا، آپ نہیں کا ختم سوال ہوئی یہ نا، ہے، آپ کا ختم سوال ہی یہ نہیں ہوئی نا. ہے، آپ کا سوال یہ ہے جن آپ کے تک پاس اس بات کا جواب ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بھارت جو ہے، میری بات تو بھئی سنو، میری بات مجھے تو یہ سنو. بھارت ٹچ کر کے بتائیں پوری تحریر میں میں ابھی عبدالحکیم آپ کو پٹیلوی کو جو ٹچ کر کے، کافر غیر مسلمان لکھا ہے، ٹچ اس کی کر کے دلیل بتا پیش رہا ہوں، کریں. ٹچ کدھر کر کے ٹچ کیا بتا رہا ہوں، عبدالحکیم ٹچ کر کے پٹیلوی کا بتا، ذکر کدھر ہے اس تحریر کے ساتھ؟ ٹچ کر کے بتا رہا ہوں، ٹچ کر کے بتا رہا وہ ہوں. عبدالحکیم پٹیلوی کا ذکر کدھر ہے؟ دکھائیں مجھے میں بتا اسکین میں دیتا ہوں، پورے میں. ٹچ کر کے بتا دیتا ہوں پیارے دکھائیں بھائی. دکھائیں، 4 سن صفحے آپ کے لیجئے، سامنے سن دکھائیں مجھے. لیجئے. آپ نے یہ لکھا عبدالکریم پٹالوی کو کہ جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے نہیں مانا وہ کافر ہے، یہی ہے نا؟ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہی بات ہے نا، باقی یہی سب پوچھ رہے ہیں کچھ ہے. نا. ہاں، ہاں جی، مسلمان نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے نہیں مانا، مفتری کہا، وہ کافر ہے. اس یہ کا نہیں سوال کہا. یہ ہے کہ سنو سنیں نا، بھائی، سنو بھائی تو جان صحیح نا. اس نے سنو، سائل کے سنو، سوال، یہ سنو اسکانی بھائی، اچھا بیان سنو کر لے، بھائی، پھر بیان کر لے، پھر سنو بیان کر بھائی، لے. سنو میرے بھائی. 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک کافر کہنے والے، ایک مفتری کہنے والے، ایک تک پہنچی وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے. اچھا، جو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، نہیں مانا، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں. اس کو کہتا ہے وہ سنو مسلمان نہیں ہے. سنو 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 لگائیں پنچر، لگائیں پنچر، سنو کتنے سنو لگا سنو سکتے ہیں؟ سنو لگائیں سنو پنچر، لگائیں. سنو. وہ لگائیں پنچر. میرے سامنے 3 قسم کے 18 تین سال سے قسم قادیانی لگا رہے ہیں اس پر. ایک آپ 3 لگا قسم رہے ہیں. کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے جھوٹا قرار دیتا ہے، ٹھیک ایک ہے ہوگا، دعوت پہنچی لیکن اس نے جھوٹا قرار دیا، ایک وہ ہو گیا، کافر قرار دیا، وہ بھی کافر ہے. وہ کافر ہو دعوت گیا. ٹھیک ہے، پہنچی، دعوت اس نے پہنچی، مفتری قرار دیا، دعوت پہنچی، انکار بھی کر دیا اور مفتری قرار دے دیا، یہ دونوں وہ بھی کافر ہے. کافر ہو گیا. دعوت پہنچی، اس نے کچھ نہیں کہا، اس کے بارے میں خاموش ہیں، اس پہ کوئی ملامت نہیں. یہی تو میرا سوال ہے کہ یہی تو سائل سوال نے کا سوال ہی جواب تو دے یہ دیا کیا تھا. بھائی. کیا تمہارا جواب دیا ہے؟ یہی کیا سوال، جواب دیا؟ جواب یہ آپ دے کو دیا پتہ جو مجھے او مفتری پیر کہتا اسکان، ہے، ان او کے پیر بارے میں اسکانی میں کچھ بھائی، نہیں پیر کہتا. اسکانی اسکانی بھائی، بھائی، اس نے تو مفتری مفتری کہتا بھی نہیں نا کہا، پھر اس نے مفتری بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. اس پہ تو کیا فتویٰ ہے؟ اس کو کچھ کہا ہی اس نہیں. پر فتویٰ یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں مسلمان کہا؟ نہیں ہے. یہی تو جواب مانگ رہے ہیں کہ کیوں نہیں اس کو کہا. اس کا فتویٰ دیا کہ وہ وہ مسلمان کیا ہے؟ نہیں ہے. وہ اوپر بتا رہے ہیں کہ تم سمجھے نہیں کہ میں نے کیا کہا کیا ہے. سمجھے نہیں؟ وہ بتا رہا ہے نا، یہ تو فتویٰ پہلے دیا ہوا ہے. الجواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم پیر سمجھے اسکانی نہیں. بھائی آپ سنیے گا، آپ کافر سنیے، میں کہنے آپ کو والے بتاتا ہوں. آپ کی بڑی سن لیں، اور آپ میری سن لیں، مفتری کو آپ میری سن لیں، آپ ایک ہی دو الگ الگ آپ سمجھتے ہیں. میری سن لیں نا، آپ میری سن لیں. میں آپ باقی لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، اب جن کو سمجھ آنی آ جائے گی. بات یہ ہے کہ تریاق القلوب لکھی گئی ہے 1902 میں شائع ہوئی ہے، میرے خیال میں 1900 میں لکھی گئی، اس کے آگے پیچھے 1902 میں شائع ہوئی ہے. یہ جو عبارت ہے نا اعلام، یہ 1906 کا ہے. یہ جو بات لکھی ہے نا مرزا صاحب نے کہ عبدالحکیم پٹیلوی کو خاتمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو حکم دیا ہے. یہ بات اب آئیے سمجھیے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بقول مرزا قادیانی صاحب کے. سمجھئے جو بات رہ گئی نا پیچھے، اس پر 2 شکیں ہیں. ایک ہے جس نے مفتری قرار دیا وہ کافر ہے، جس نے کافر قرار دیا وہ کافر ہے. تیسرے وہ لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ اس اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتایا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان پر حکم نہیں لگایا؟ اس پر مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا ہے. نہیں اب دیکھیں، آئیے سمجھ، میری بات بھی سن لیں. انہوں نے کہا ہے جو مجھے ایک نہیں منٹ ایک منٹ مانتا. ایک منٹ طاہر صاحب، بات ان کی مکمل ہونے دیجئے. یہ ہوئی بات نہیں. انہوں نے 24 مرتبہ کہا ہے، لیکن پھر سنتے ہیں ایک مرتبہ. اچھا، یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا کہ سائل نے یہ بات پیش کی ہے، یہ عبدالحکیم پٹیلوی کے بارے یہ مرزا صاحب کا حکم لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا الہام ہے، مرزا صاحب کا حکم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب مرزا صاحب نے کسی جگہ یہ انکار نہیں کیا کہ میرے نہ ماننے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. انہوں نے اس بات کو قائم رکھا ہے کہ میرے نہ ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان نہیں رہتا. یہ بات انہوں نے قائم رکھی ہے کہ جو بات میں نے عبدالحکیم پٹیلوی کو لکھی ہے نا کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے. اس پوری بات کی تردید مرزا صاحب نے اس بات میں نہیں کی. اگر یہ بات غلط ہوتی تو مرزا صاحب اس سائل کو کہتے کہ تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو. مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میرے نام ماننے سے عبدالحکیم پٹیلوی کو جو انہوں نے لکھی ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اس نے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان ہے. یہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. اگر وہ غلط بات منسوب کرتا مرزا صاحب کی طرف تو مرزا صاحب نے انکار کر دینا، تم مجھ پر جھوٹا الزام لگاتے ہو. پوری تحریر میں مرزا صاحب نے نہیں کہا کہ تم نے یہ بات میری طرف جھوٹی منسوب کی ہے.
انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ میرے یہ بات درست ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ہے میرا دعویٰ. دو شکیں جو آپ لے کے گھوم رہے ہیں نا, میرا اس پر واسطہ ہی نہیں ہے. میرا واسطہ اس سے ہے کہ جس مرزا صاحب کے دعوے سے بندہ کافر ہوتا ہے, دیگر شرائط کو چھوڑ کر. اس پر کسی نے بات کرنی ہے تو آج یہ سکین. ہاں میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں. ایک منٹ. اچھا ٹھیک. بھائی نعیم صاحب, آپ نے اس بات کو کئی مرتبہ دہرایا, میں نے بھی دہرایا. جواب خود دے رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم میری بات نہیں سمجھے. وجہ اس کی کہ تم دو چیزیں سمجھ رہے ہو. وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ جو مجھے کافر کہتا ہے وہ کافر, دوسرا یہ جو مجھے مفتری کہتا ہے. ان کو جو پہنچا اور انہوں نے مفتری کہا, ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہو جاتے ہیں شریعت کی روح سے. جو کچھ نہیں کہتا اس کے بارے میں خاموش, اس کے بارے میں پہلے ہی خاموش. حکم لگا ہوا ہے نا. اسکانی صاحب میری بھائی جان کیا ہو جاتا ہے بھائی جان؟ پہلے حکم لگا. بھائی وہ سمجھا نہیں اپنی بات کو, یہاں پر وہ سمجھا رہا ہے. بھائی آپ نہیں سمجھے. جس طرح آپ جس تک میری بات پہنچی اس نے مجھے نہیں مانا, وہ مسلمان نہیں ہے. اس بات کی وضاحت وہ کر رہا ہے, تم نہیں سمجھے. وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ مجھے مفتری کہتا ہے. یہ دو چیزیں بتا رہا ہے یہاں پر. یہ دو چیزیں تو پہلے ہی تسلیم کر کے اس نے سوال کیا ہے. تسلیم کر کے سوال کیا تو اس کو پھر سمجھا رہا ہے نا. پہلے تسلیم کر کے کیا ہے نا. بھئی اب جو مفتری قرار دیتا ہے کچھ بھی نہیں کہتا, مفتری بھی نہیں قرار دیتا. نہیں بھائی میں کیوں سنوں, میری بات کیوں نہیں سنتے؟ ٹھیک ہے پیر اسکانی بھائی, یہ کہا نا میں نے کہ یہ بات اگر میں اس کے بعد اس کے بیٹے کی وضاحت پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو نہیں بھائی جان, میں بیٹے کی وضاحت پیش کرتا ہوں اس پر. نہیں بھائی آپ نے بات کی, میں خاموش رہا یا نہیں رہا؟ نہیں بھائی آپ نے بات کی, میں خاموش رہا یا نہیں رہا؟ بھئی آپ خلاف حقائق بات کر رہے ہیں نا. میری سوال بھائی جان مشکل نہیں ہے, میری تو سن تو لو. کریں بیان, پھر کریں بیان. نہیں میرا بس ہو گئی بھائی جان. طاہر صاحب آپ بات کیجئے. ہاں جی میری بات سنیں, لیکن موقع دیجئے. نہیں بھائی موقع دیجئے. میری بات سن لیں. آپ ذرا طارق چوہان صاحب ایکسپلین, یہ جو گرین, یہ مجھے بھی واقعی سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے. گرین کلر میں جو نعیم بھائی بتا رہے ہیں یہ واقعی یہ امپورٹنٹ ہے اسٹیٹمنٹ جو گرین کلر. ہاں جی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. سوال ہے, جواب کو سمجھیے. وہ تو سوال ہے, اعتراض ہے. دیکھیں نا یہ کہہ رہے ہیں, مجھے بھی موقع دیجیے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں اس کا جواب نہیں ہے. تو دیکھیں نیچے انہوں نے جو دو مختلف قسمیں بیان کی ہیں نا, ایک وہ ہے جو آپ کو کافر کہتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو ان کو نہیں مانتا. دیکھیں نا یہ لکھا ہے, یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں. یہاں پہ وہ یہی بات کر رہے ہیں, اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی جس کو دعوت پہنچی اس نے قبول نہیں کیا وہ کون ہے؟ جو نہیں مانتا. اسی کا نیچے جواب دے رہے ہیں نا کہ نہ ماننے والا جو ہے وہ اس کے ایک کافر کہنے والا اور ایک نہ ماننے والا. اور نہ ماننے والا کون ہے؟ جس کو دعوت پہنچی اور اس نے قبول نہیں کیا. تو اسی کا تو جواب دیا ہے. نیچے انہوں نے کہا ہے جو مجھے نہیں مانتا, یعنی جو مجھے کافر بھی نہیں کہتا اور نہ مجھے کچھ اور کہتا ہے, لیکن وہ صرف مجھے مانتا نہیں ہے. وہ جو مجھے نہیں مانتا وہ اسی لیے نہیں مانتا, یہ آگے انہوں نے لکھا ہے نا کہ وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے. طارق صاحب اس کا یعنی مطلب جو شخص کچھ نہیں کہتا لیکن مانتا نہیں ہے وہ اسی لیے نہیں مانتا کیونکہ وہ ان کو مفتری سمجھتا ہے. طارق صاحب اس سے یہ مراد ہے کہ تیسری قسم کا ایگزسٹ نہیں کرتی, وجود نہیں ہے, وہ پہلی دو قسموں میں ہی آ جاتی. ہاں یہ دو قسموں میں وہ چیز آ گئی. 3 قسمیں بیان کرتے اب 2 آ گئی ہیں. پیر صاحب مجھے تیسری قسم وہی ہے کہ جو کافر کہتا ہے, ایک کافر کہتا ہے, ایک وہ جو ان کو نہیں کہتا نہیں ہے, فتویٰ ویسے بھی لگ گیا ہے. مفتری قرار جو نہیں مانتا وہ ان کو مفتری کہتا ہے. تیسری قسم ایسے آتی ہے نا کہ نہ ماننے سے ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں مفتی نہ کہنے سے بھی ہوتا ہے. یعنی نہ ماننے کا مطلب ہے, صاحب کو گنجل سمجھ آیا ہے, کوئی نہیں آیا ہے. اور یار سن لو پہلے, جو شخص نہیں مانتا نا وہ ان کو مطلب منہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو مفتری مانتا ہوں, اس کا نہ ماننا ہی یہ اظہار ہے کہ وہ ان کو مفتری مانتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں وہ اسی لیے نہیں نہ مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے.
تو دنیا میں تو کوئی جو اور کافر کہتا پیمانہ ہے یا اور جو کوئی نہیں مانتا، معیار ہے جس سے یہ یعنی پتہ جس چل کو سکے میری یہ مفتی دعوت مانتا ہے یا نہیں پہنچی ہے، مانتا؟ پیر صاحب مجھے موقع دیجیے گا اور اس مجھے. نے مجھے قبول نہیں کیا، تو وہ جو مجھے نہیں مانتا نہیں جوان مانتا، صاحب، تو وہ جو مجھے بندہ مفتی نہیں قرار مانتا دیتا. اس کا کوئی جوان اور صاحب، پیمانہ، کوئی اور طاہر امجد معیار ہے صاحب بڑی دیر سے جس سے کہہ یہ رہے پتہ ہیں. چل سکے؟ جی طاہر امجد صاحب کو موقع دیں. جی جزاک اللہ. دیکھیں ایک اہم بات یہ ہم بھول رہے ہیں کہ یہ حکیم عبدالحکیم پٹیالوی صاحب یہ تھے کون؟ یہ مرزا صاحب کے کاتب وحی تھے، اور پھر انہوں نے یہ کہا، دعویٰ کیا کہ مرزا صاحب پر جو الہامات ہوتے ہیں یہ تو مجھ پر بھی ہوتے ہیں اور مجھ پر اصل ہوتے ہیں، اور ان کو مفتی قرار دیا. اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلا. تو یہ عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کے کاتب وحی تھے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ الہام مجھ پر ہو رہا ہے. پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ مرزا صاحب کی وفات کب ہوگی، اور انہوں نے چھاپا اس کو کہ 15 اگست 1908 کو ہوگی، تک ہوگی. پھر ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کی 15 اگست 1908 کو ہوگی. تو یہ اہم نقطہ ہے کہ مرزا صاحب نے عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کے بارے میں یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں. وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ ان کا کاتب وحی تھا. اور ان کے بعد مقابلہ آ کر صرف ان کا انکار نہیں کیا بلکہ ان کو مفتری قرار دیا، اور ان کے خلاف جو کچھ ہوا وہ اس طرح. میرا خیال ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے، جی اس طاہر کو بھائی، مد نظر رکھنا آپ چاہیے. کی بات ٹھیک ہے، بالکل میں سمجھ گیا. اچھا اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ اب یہاں اس جو ہمارا گروپ ہے یہاں پہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو مرزا صاحب جو ہیں مرزا غلام احمد صاحب ان کو نبی مانتے ہیں. دوسرا وہ لوگ ہیں جیسے حفیظ بھائی ہیں، وہ ان کو نبی نہیں مانتے، مہدی مانتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرنس ہو گیا. تیسرا وہ ہے جو ہم ہیں، ہم ان کو بھی نبی بھی نہیں مانتے. تو ہم ان کو تو ہو نبی گئے ٹھیک کون ہے، کون ہمیں مانتا ہے؟ نبی آپ مانتے ہیں نا طاہر صاحب، آپ ہیں جو یہ آپ چیمہ کو کس نے بتایا؟ آپ نے ابھی تو کہا کیا چیز کو؟ آپ ان کو امتی نبی نہیں میں نے مانتے. کب کہا ہے کہ وہ نبی ہے؟ آپ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. آپ ان کو پھر آپ میں میں نے حفیظ صاحب میں کبھی کیا آج ڈفرنس تک ہے؟ آپ نے یا کسی اور نے میرے منہ تو سے سنا کہ ان کو کیا صرف نبی کیا کہیں گے؟ آپ لاہوری گروپ ہیں؟ نہیں، اچھا میں معذور بھائی، خلافت سے ٹھیک ہے، وابستہ ہوں. اوکے معذور ٹھیک صاحب ہے. میں میں تھوڑا سا ذرا میں ٹوکوں گا. خلافت سے وابستہ ہوں، اصل میں یہ گفتگو لیکن میں ان کو اگر نہیں، نبی جو ابھی بات رسول ہوئی ہے نا، مانتا جو ہوں، ابھی میں ان کو ریفرنس پیش خلافت میں ہوا ہے بھی 2 چیمہ بروز بھائی، گروپ ہیں، جو ان غیر کو نبی حقیقی. مانتے ہیں، جو نہیں مانتے. میں وہی بات کر رہا ہوں. ہاں اگر آپ نہیں ہیں وہ نہیں، تو معذرت ہے، مجھے لگا کہ آپ ان کو نبی ماننے والے گروپ میں سے ہیں، معذرت. میں تو جو ان کو خلافت سے وابستہ ہوں، لیکن میں ان کو نبی اور رسول صرف اس سینس میں مانتا ہوں کہ وہ ذلی طور پر نبی ہیں، تو میں بروزی نے بھی تو طور وہی پر کہا نبی نا. ہیں، غیر حقیقی طور پر نبی ہیں، ہاں، غیر اس مستقل کے نبی علاوہ تو ہیں. کوئی نبی ان کو جسے مانتا ہی نہیں ہے، یہی والے نبی مانتے ہیں ہر سارے جو. یہ ٹھیک والے ہے. نبی ہیں، اور تو ان کی لیکن اب فی ذاتی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہی ہے، وہ عکس ہی ہے جو ان پر پڑا ہے، اور اسی حوالے ٹھیک ہے. سے ان کو نبی مانتے ہیں اور نہیں. تو نبی تو مانتے ہیں نا، غیر حقیقی مانتے ہیں، بروزی ارے مانتے ہیں، بھائی، ذلی اب بس یہ نبی تو. آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ناخدا کہے کہ میں کشتی کا ناخدا ہے تو تم اس کو خدا مان رہے ہو. بندہ چیختا چلاتا رہے کہ یہ ناخدا ہے. نہیں بھائی، ناخدا خدا تو مانتے ہو نا. یہ تو بچگانہ ایک فعل ہے. اچھا بھائی جان، بھائی میرے، آپ نے بات کو کہاں سے کہاں لے کر گئے؟ جو بات ہے آپ اس پہ بات کیجئے کریں، نا بھائی. اپنی بات کیجئے، چھوڑیں وضاحتوں کو چھوڑیں. ہاں نا، میں بالکل آپ کو ڈیفرنٹ پتہ بات نہیں کر رہا، پوچھ لیجئے. ہے بات کر رہے ہیں آپ، ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. ان کا بات ورژن اور ہے، آپ کا ورژن. آپ پوچھ لیں ان سے، اگر نہ ہوا اچھا تو میں ذمہ دار ہوں. میں اچھا، آپ کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے یا ان طاہر کو صاحب سمجھنے میں بتائیے، غلطی لگ طاہر صاحب بتائیے. طارق ایسا بھائی آپ بات ہے بتائیں. کہ اسکانی صاحب جب آپ وہ بات کرتے ہیں نا کہ جو مجھے مفتری مانتا ہے، جی جی، وہ انہوں نے ڈائریکٹ اس بات کو نہیں کہا، انہوں نے کہا جو مجھے نہیں مانتا ہاں وہ مجھے اس لیے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری سمجھتا ہے. ہاں، بس بات صحیح ہے نا، وہی تو بات. یعنی وہ کوئی شخص ان کو مفتری نہیں کہہ رہا، ہاں صرف نہیں مان رہا. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص مجھے اسی لیے نہیں نہ مان رہا کہ مجھے مفتری سمجھتا ہے. میں نے بھی جوان صاحب دوبارہ تحریر پڑھی. وہی تو بات تو ہے نا. خاموش نہیں ہے نا آسکانی بھائی، ہاں خاموش جی، نہیں ہے پھر اس یعنی طرح سے. جو اچھا میں شخص وہی کہہ خاموش ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے، وہ اسی لیے نہیں کچھ کہہ رہے، یعنی ان کو یعنی وہ لوگ جو ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، یعنی ہاں کافر نہیں کہہ رہے ہاں لیکن ان کو مان نہیں رہے، ہاں وہ ان کو مفتری سمجھ کے نہیں مان رہے. ہاں، جوان یہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں. یہ تو پہلی بات لائن وہی ہو یہ گئی نا. بات ہے.
फिर बात तो यही हो खामोश गई ना किसी के बारे में नहीं है फिर मिर्जा साहब, ये आपने भाईजान। अर्ज करनी भाई। भाई बात सुनिए, कहते हैं कि वो इसलिए मुझे नहीं मान रहे, इसलिए खामोश हैं क्योंकि वो मुझे मुफ्तरी समझते हैं। जी जी। बात खत्म हो गई। जी, पीर अच्छा, साहब ये इसमें सवाल नहीं किया गया, ये सवाल तो नहीं है उसमें मौजूद कि जो आपको मुफ्तरी नहीं कहता, आपकी तकजीब नहीं करता, उनके बारे में आपका क्या हुक्म है? ये तो सवाल ही नहीं है। किसका लेकिन जवाब ये दिया आपने जाए? कहा था ना कि उसके अब बारे में सुनिएगा खामोश पीरस्तानी भाई, खामोश। भाई अब एक सुनिएगा, बात अब समझाने के लिए सुनिएगा, तो अब आपको सुनिएगा, लाजमन कहना पड़ेगा। सुनिएगा 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 आप क्यों नहीं मानते सुनिएगा भाईजान? सुनिएगा जरा, एक मिनट पर प्यारे भाई, एक मिनट, जज्बाती सुनिएगा नहीं। सुनिएगा। सुनता हूँ, एक अच्छा, मिनट भाई, जज्बाती नहीं होता मैं। एक मिनट भाईजान प्लीज, नाराज नहीं हूँ, जज्बाती नहीं हूँ। मारबोरो साहब, आप क्यों नहीं मानते मिर्जा को, गुलाम नबी मिर्जा को? हाँ, मैं उस कैटेगरी में हूँ। आप मुझे नहीं, मतलब आप मुझे कैटेगरी पूछ रहे, आप उसमें से किस कैटेगरी के हैं, या मुझसे मुझसे ये कुछ सवाल पीर साहब आपसे चले, बनता है। आपको समझ में ये नहीं आया, सवाल मुझसे उनसे नहीं, आपसे बनता है। हाँ, मुझे ये पूछिए, नईम साहब आपसे मुझसे मेरी पूछिए, बारी आ गई। मुझसे हाँ। पूछिए। और मैंने तो मुझे आपका सवाल वाजे मैं कर मौजूद दिया हूँ। ना। नहीं भाई, ये नहीं भाई, सुने, ये सवाल जरा एक मिनट, सुने सुने नहीं सुने भाई, आप ये सुने, सवाल- मेरा वाजे है, मेरा पॉइंट ही भाईजान, वाजे है। एक आप- मिनट, एक मिनट। आप मैंने तो जवाब पॉइंट नहीं वाजे दे है पा मेरा रहे, कि मैं आप उनको जवाब नबी नहीं मानता दे- ही नहीं अच्छा, हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, आपसे मैं उनको सवाल- नबी मानता ही नहीं हूँ, मैं एक उनको मिनट, हाँ, मेरा तो पीर कैटेगरी साहब तीसरी आप है ना, पूछ जो रहे, पीर उनको साहब से पूछना ना सवाल, ये सवाल पीर साहब से बनता मुझसे भाई। पूछिए, मुझसे पूछिए, मुझसे पूछिए। हाँ बताइए, आप मिर्जा साहब को नबी क्यों नहीं मानते? मैं उनको मुफ्तरी कहता हूँ। ये चीज तो मैं भी मुफ्तरी कहता हूँ, तो इसलिए हम काफिर हैं, तो वो यही मैं तो उस बता रहा कैटेगरी है। में आता हूँ, ये ये तीसरी भाई, में जात वही था, आप उस कैटेगरी में आते हैं ना, मैं आता हूँ, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। भाईजान, बात तीसरी तो कोई सुनो है। कैटेगरी नहीं है ना, भाई फिर बात तीसरी कुछ और है कैटेगरी ना। नहीं है जो आप कह रहे हैं। बात सुने ना, बात सुने, बात कुछ भाईजान, और है एक ना। बंदा बात करे, एक बंदा बात करे। तीसरी फिर मैं बात कैटेगरी कर तो रहा नहीं रही ना फिर। भाई रोला मत पाओ, बात- रोला यूसुफ मत भाई पाओ। बात सुने यार, देखिए इतने गुंजल है इस तहरीर में ना, रोला जब मत तक पाओ। बंदा एक एक लेकर मैं चले, नहीं अगर भी नहीं क्लियर हो गया मानता- ना यहाँ, एक अब मेरा मिनट ख्याल है भाई। इसको इधर ही रखें बस अब। हाँ, इधर ही रखें, इधर ही रखें। हाँ, मैं क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं उसको मुफ्तरी समझता हूँ। आप क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप मुफ्तरी समझते हैं, इसलिए आप अब्दुल हकीम काफिर हैं। तालवी भी इसलिए नहीं कोई मानता। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी बात है जो उसको मुफ्तरी नहीं समझता और नहीं मानता? कोई ऐसा कैटेगरी है? वही तो बता रहे कि तुम पागल हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कि ये दोनों चीजों को आप अलग समझते हो। अपनी जहालत छोड़ दो, एक मुझे काफिर कहता है, एक मुझे मुफ्तरी, ये दोनों एक जैसे, इसलिए काफिर हैं। यही तो उसके मुंह पे जूता मार रहा है। तो पीर साहब इसका मतलब भाई मुझे एक मिनट, चीमा भाई ये यार, बताओ, सब्र करें। मैं बताता हूँ पीर तुम साहब क्यों को। नहीं मानते गुलाम अब मैं अहमद को नबी? बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं क्यों नहीं बताता मानते? हूँ। अब मुझे बात करने देंगे तो मैं बताता हूँ ना। हाँ, आपको अब इस बात का क्या मतलब है कि मेरे दावे के इनकार से बंदा काफिर नहीं होता? इसकी मुझे वजाहत समझा दे। बंदा दावे का इनकार करता है मुफ्तरी समझकर, हाँ, वो मिर्जा साहब कहते हैं मेरे दावे के इनकार से काफिर, तो इनकार की कोई भी वजह रख ले, इनकार काफिर तो नहीं होता बंदा। नहीं, बहुत काफिर तो सारे तब होता है भाई, बात सुने ना, दावे के इनकार पर कोई भी वजह रख सकता है बंदा, वजह रखेगा, मुफ्ती की वजह रखेगा तो वो काफिर नहीं होता। मिर्जा साहब का अपना और मेरे अगर दावे ये के बात है ना, ये जो नईम भाई ने किया, इसका मतलब सुने- थर्ड कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। सुने अगर तो- आप सुने ये तो फिर सही थर्ड ना, कैटेगरी सुने तो- उन्होंने कहा साहिब सुने तो सही। शरीयत ये फतवा नहीं दे सकता, सुने तो लेकिन वो सुने तो सही ना, कुरान सुने का तो फतवा सही, बता रहे हैं। सुने तो सही ना जो बात मैं कर रहा हूँ। मिर्जा साहब कहते हैं मेरे दावे के इनकार से बंदा काफिर नहीं होता। अब मुफ्ती समझकर, वो मुफ्ती समझता है इनकार करता है तो वो काफिर नहीं कहला सकता। नहीं, ये जो वो कहते हैं मेरे दावे के इनकार से नहीं होता, किस लिए कहते हैं, उसकी वजह क्या बताते हैं वो? अब बात मेरी पूरी सुन लेना, ये वजह भी आप बयान कीजिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा आपको। जी, मिर्जा साहब ने ये मिर्जा साहब ने ये लिखा है कि वो मुल्हिम साहिब शरीयत अंबिया के अलावा, उसके अलावा जितने भी मुल्हिम हैं उसमें सारे शामिल कर लें मिर्जा साहब के मुताबिक, लेकिन अपनी ज़ात तक उन्होंने कहा है कि शुरू से ये मेरा ये मजहब है कि मेरे दावे से इनकार से बंदा काफिर नहीं होता, दजाल नहीं होता। अब वो बंदा किसी वजह से मुफ्ती समझ कर काफिर समझता है, वो इनकार करता है, दजाल समझ कर इनकार करता है, ठीक है, झूठा समझ कर इनकार करता है, उसे वो काफिर नहीं होता। यह है मिर्जा साहब का फतवा, ये है 1902 का। अब मुफ्ती कहाँ पर है? आप कहाँ है ये कि मुझे पहले मुफ्तरी, मुझे दज्जाल, तबयाकुल मुझे कुलूब झूठा- सफा नंबर 203 है इसका। पढ़ो, जो अभी पढ़ो, ये दिखाओ हफीज कि भाई मुझे ने- जो मुफ्तरी कहे, मुझे जो दज्जाल कहे, झूठा कहे, फिर भी वो काफिर नहीं। पढ़ो। भाई भाई दिखाओ। बात- दावे का इनकार बात- करना क्या है, फिर बाप बता दें। दावे का इनकार दावे का इनकार करना क्या होता है? अपने कैसे इनकार अल्फाज होता है? डालने दावे का का क्या इनकार बता मतलब दे। है? भाई अपने दावे का इनकार अल्फाज बता डाल- दे, दावे का इनकार करने का कौन कौन से तरीके हैं वो बता दें आप हमें। आप बताइए।
भाई आप बताएं ना, दावे के इनकार آپ करने- بتائیں मैंने نا दो دعوے کا बताए। انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا نا ابھی، بتا ایک تو آپ نے بتا دیا جس کو آپ نے ایکسپٹ کیا ہے. بتا رہا ہوں دعوے کا انکار کرنے کے طریقے بتائیں، بتا شاباش رہا جلدی کریں، ہوں سن بتائیں. لیجئے. جی ایک انسان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، ہم، ہم کہیں گے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مفتری ہے. یہ تمام ہم وزن الفاظ ہیں. جن بھی الفاظ سے آپ یاد کرو گے آپ نے اس پر فتویٰ لگا دیا. اس لیے فتویٰ لگانے کی وجہ سے تم کافر ہو، یہ کہہ رہا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے کافر نہیں ہوتا، وہ کہہ رہے کافر نہیں ہوتا، دعوے کا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا. بھائی یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. بھائی دعوے کا انکار کیوں کا پوچھا جائے گا، آپ سے کیوں کر رہے ہو؟ اسکانی بھائی آپ نہیں سمجھ یار پا رہے ہیں. سیدھی سی بھائی بات ہے، آپ بھی تو سمجھو، اگر وہ آپ بھی تو دعویٰ سمجھو، کرتے آپ بھی ہیں- جواب دو. دانت دکھانے سے تمہارا بھائی آپ بھی تو میں جواب نہیں دو. ہنسا، میں تو ہنسا ہی نہیں ہوں. ہاں نہیں کوئی میں ہنس مسئلہ رہا ہوں، نہیں. میں ہنس رہا ہوں بھی. دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوتا، دوسری طرف کہتے ہیں کافر ہو جاتا ہے. کیوں کافر ہو جاتا ہے وہ بھی تو مانو. تو کیوں کافر نہیں ہوتا وہ بھی تو سمجھائے. جو دعوے کا انکار پہلے ہمیں کافر ہوتا سمجھایا ہے وہ دعوے کا رسول انکار اکرم کیسے صلی ہوتا ہے. اللہ نہیں نہیں علیہ ٹھہریں وسلم ٹھہریں کی میں جی. بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا انکار ہوں. کیسے ہوتا ہے؟ وہ جس- انکار بتائیں جس پر جیسے بندہ جس- کافر نہیں جس ہوتا. مجھے تک وہ انکار بتانا ہے آپ نے، جس وہ تک انکار میرے بتانا ہے. واللہ عالم بالصواب کہہ دے. اگر کوئی دعویٰ پیش کرے تو کو اللہ عالم اس کو نہ دلچسپی لے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائے. اس کا وہ مطلب ہے وہ محفوظ تھرڈ کیٹیگری ایگزسٹ کرتی ہے طاہر بھائی، ابھی جو کہہ رہے تھے نہیں کرتی. نہیں کرتی دیکھیں، ہے نا. میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے. خلاف ٹھیک ہے. ورزی کیا کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو کفر لوٹ کر اس پر پڑتا ہے. تو ٹھیک ہو گیا. تکفیریت اور ملائیت سے بچو. نہیں، یہ تو ایمان کا عام، یہ معاملہ تو عام اللہ اور حدیث ہے نا، بندے یہ تو کے ہر کسی پہ لاگو ہوگی. یہاں پہ نبی کی بات ہر ڈسکس ہو ایک رہی ہے. پہ آپ لاگو یہاں پہ ہوتی ہے. ہاں اور سن لیں. مرزا صاحب نے خاص طور پر 12 سال مارلو بھائی تک بات علماء ایک کو منٹ سمجھایا. پیر صاحب بات پیر صاحب بتانا آپ لگا. بتا رہے تھے انکار کس طرح. میں آپ جو کو بتا- ایک بات سمجھا دیتا ہوں، اللہ کرے کہ تم لوگ کے سمجھ میں آئے. آمین. جب اب اصحاب سبت کا پیر بات، اسکانی بھائی سوال سن لے، پھر 15 منٹ آپ کو دیں گے. بھائی جان آپ میں نے ہمیں آپ کا وہ طریقے سوال بتانے- سن لیا. نہیں سوال سوال سن نہیں لیا. سنا آپ نے، دوبارہ سن لے، بات گڑ تھوڑا مڑ ہو چانس جاتی دے ہے. دیجیے نا. نہیں بھائی چانس دیں گے، آپ ہی کو چانس دینا ہے. ایک 30 سیکنڈ کا سوال ہے. آپ نے ہمیں وہ طریقے بتانے ہیں، وہ کیٹیگری بتانی ہے کہ کسی کے دعوے کرنے سے ان کیٹیگری کا بندہ کافر نہیں ہوتا. وہ کیٹیگریاں بیان کر دیں بس. جی. کسی نے دعویٰ کر لیا اور مجھ تک وہ دعوت پہنچی، میں اس کو سمجھا نہیں، مجھ پر حجت قائم نہیں ہوا. میرا معاملہ اللہ کا ہے، اللہ میرا فیصلہ کر لے گا. مجھے معلوم ہے ایک نبی آیا، اس نے یہ دعویٰ کر لیا، مجھ تک وہ بات مبہم ہے، ایسی کوئی بات ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ہاں. نہیں بھائی- اسکانی بھائی انکار کیا ہے. بھائی جان آپ مجھ سے زیادہ شریعت کو نہیں جانتے، یاد رکھنا اس ٹھیک بات ہے. کو ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اور علم پلیز، دے. اللہ کے لیے. لیکن یہاں پہ انکار کرنے کا معاملہ ہے. یہ اسکانی کیٹیگری بھائی، آپ نے مرزا صاحب کی زبانی دکھانی ہے مجھے. یہ بات کیٹیگری آپ کی نہیں، شریعت نہیں بیان کرنی. مرزا صاحب کی زبانی یہ کیٹیگری بھائی دکھانی جان ہے آپ نے مجھ مجھے. سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو شریعت کے روح سے بتاؤں گا. نہیں نہیں، تحریر اگر مرزا صاحب آپ کی نے- بات ہو رہی ہے، انہوں نے اس کیٹیگری کو لیا تو مرزا بیان صاحب نے کریں. نہیں شریعت ہو کا تو نہیں ذکر ہے. نہیں کیا نا. کیا آپ انہوں نے بیان کیا کہ کون سے طریقے ہیں نہ ماننے کے؟ تو تو تم میں نے وہ یہی سوال پوچھا کیوں نا کر رہے بھی ہو؟ آپ جو- کیوں کر رہے جو ہو ہے- جب انہوں نے نہیں کیا؟ کیوں تو کر رہے آپ ہو؟ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ آپ میں کیوں کب کر رہا ہیں؟ ہوں؟ میں کر رہا ہوں جو آپ بات ہے بتائیں اتنا ہی طریقے سمجھو. تو. بھئی جو کیٹیگری لینی ہے ہمارے سامنے مرزا صاحب کی تحریر پیش کریں کہ یہ کیٹیگری باہر نکالی ہے انہوں نے. پیش کریں یہ. آپ وہ تحریر پڑھیں، جتنی تحریر ہے، جتنا بتا دیا گیا ہے اتنا ہی سمجھو. اپنے بل کیوں ڈال رہے ہو؟ بتاؤ. بھئی ہم بھی تو یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دعوے کے انکار سے کافر نہیں ہوتا. مفتی کو جو مفتی سمجھتا ہے اس کو کافر قرار دیتے ہیں. اس کا جو آپ کا یہ سوال 30 سیکنڈ کا تھا، بتائیے کتنا ٹائم لیا آپ نے؟ بھئی آپ کو سوال کو ٹچ ہی نہیں کر رہے نا. بھائی جان ٹچ آپ ہی نے نہیں کرتے. 30 سیکنڈ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بتاؤ. اچھا نہیں بھائی، ایک منٹ ان کو بتانے دیں ذرا. اوکے بتائیں ذرا. بیان 30 کریں، سیکنڈ. بیان کریں. دیکھیں ماربورو بھائی، آپ مجھ سے زیادہ شریعت کو نہیں سمجھتے. اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. آپ شریعت کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم مرزا صاحب کی تحریر مانگ رہے ہیں. اچھا، سن ذاتی تو اپنی لیجیے. طرف ہم سے نہ بھی دیں. آپ کے مرزا علم صاحب کو کی تحریر مانتے ہیں پیش کریں. اسکانی بھائی. بھائی جان سن تو الحمدللہ ہم آپ کے لیجیے. علم کو مانتے ہیں. تحریر بیان مرزا کریں. صاحب کی ہے، جواب مرزا صاحب سے دیں. تھوڑا سا سن لیجیے، تھوڑا سا سن لیجیے. کیوں سن لیں؟ مرزا صاحب کا حوالہ لگائیں پھر سنیں ابھی گے. یہ دیکھ لو، یہ کوئی نہیں کیا آپ ہم سے پہلے حوالہ مانگتے ہیں، ہم مانگے تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جی پیر اسکانی صاحب تھوڑا سا موقع دیں مجھے. نہیں میں کسی کو ہم سے موقع بات نہیں سے دوں گا. پہلے حوالہ آپ طلب میری کیا بات جاتا ہے، سن ہم لیجیے. حوالہ طلب کریں تو نہیں.
भाईजान, ये मेरी बात बात हवाला दें फिर बात करें, हवाला पहले लाएं पहले थोड़ा हवाला। बात तो सुन लीजिए ना। बाद में सुनेंगे, हवाला लाएं, तहरीर हाँ, पढ़े ठीक है, सामने ठीक है, हमारे, ठीक है, हवाला ठीक पेश करें। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ये है कि असहाब सब के बारे में जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे वहाँ तीन भाई किस्म। मिर्जा साहब की तहरीर पेश करें भाईजान प्लीज थोड़ी सी भाई, बात। नहीं सुनने की बात ही नहीं, बात हो रही है मिर्जा साहब की तहरीर एक फायदामंद पर। मुझे बात, बताएं, मैं छोड़ दूं। एक फायदामंद मेरी बात हो रही है नहीं मिर्जा भाई, साहब की उन्हें तहरीर बात के करने मुताबिक। दे एक मिनट। नहीं, हाँ, ये नहीं करने ये देता, देखिए नहीं ऐसी करने बात नईम देता। को म्यूट कर देना हम आप। शरीयत का सारियां बात, मिर्जा हम साहब शरीयत के की म्यूट बात कर करें, हम शरीयत की बात करें तो कहते हैं नहीं मिर्जा साहब की बात है। मिर्जा साहब के लिए हमारे ये वाला सामने मिर्जा नहीं साहब की किया जा बात पेश करें। चलें भाई मैं हमें खामोश, शरीयत, हाँ, मैं खामोश अगर आपके पास कोई कैटेगरी मिर्जा साहब की मुरतब करता है तो वो पेश करें, नहीं करते तो बताएं मेरे पास नहीं है। मैं खामोश रहता हूँ अच्छा भाईजान, आप नईम भाई, बात कीजिए। मैं 10 सेकंड लूंगा। ये जो अल जवाब की पहली लाइन तारिक साहब ने जो पढ़ी है, उसमें तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो 2 किस्में नहीं है, 1 किस्म है। चीमन अब साहब सुनिए, बात मेरी यह है स्क्रीन कि अब बड़ी ये करें, खुद ही मेरा तो बात इन्होंने खत्म करने जो लगा। एक जो मिनट, बयानात एक मिनट, दिए। अमजद साहब, ताहिर अमजद साहब, एक मिनट, मेरी स्क्रीन जरा बड़ी करें, बड़ी नहीं, करें, मैं बात इसको खत्म करने लगा। नहीं करूंगा, आपने नहीं मुझे करनी, मौका नहीं दिया। ठीक है, सही है, बस सही है। चले मैं कर मिर्जा लेता साहब का बेटा क्या, मिर्जा साहब का हूं। बेटा एक क्या मिनट कहता है, एक सुन मिनट ले एक जरा। मिनट एक मिनट भाईजान, आपने मुझे पीर साहब, अगर बात आप करने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको दूंगा। नईम भाई अगर नाराज हुए तो इन्होंने हमारे सर के, आपके और हमारे सरों पे गंडासा मारना है। ये ले जी, सुने जरा, सुने अब सुनिएगा जरा। मिर्जा साहब शुक्र। की यही तहरीर सारी नकल करके ना, जो हकीकतुल वही में पढ़ी गई है, तरियाकुल कुलूब में पढ़ी गई है, सारी नकल करके आए हैं मिर्जा साहब का बेटा बशीर अहमद अहमद साहब। सारी कुतुब उन्होंने पढ़ी हुई हैं। उसके बाद वो लिखते हैं इसी सवाल का जवाब देते हुए लाहौरी गिरोह को कि मिर्जा साहब का बेशक पहले अकीदा था कि मेरे इनकार से कोई काफिर नहीं होता, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने इल्हाम किया तो उन्होंने अपना अकीदा बदल दिया है। ठीक है, वो कहते हैं कि इन तहरीरों से धोखा नहीं खाना, लोग आपके सामने पेश करेंगे, इन तहरीरों से धोखा नहीं खाना, मिर्जा साहब ने अपना अकीदा बदल दिया है। समझ गए? ये है उनके बेटे की वजाहत मिर्जा साहब के आपकी अगर शरीयत की बात करेंगे पीरस्तानी भाई तो सब खून लून लग जाएंगे। ठीक है, अब मिर्जा साहब के बेटे की बात की तरदीद में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कभी तरदीद की हो तो बता दे। हमें तो बात बंदा करने बात- देते नहीं आप। बस सुनिएगा, मेरी बात खत्म है। ये असल बात कि मिर्जा साहब ने इल्हाम की बिना पर अपना अकीदा बदल लिया था, जो उनके बेटे ने इसकी बात पूरी की है। अब कोई बंदा ये कहे कि हम तहरीरें ज़्यादा समझते हैं, तो जिस बंदे ने मिर्जा साहब के हाथ पर बैत की है, उनकी कुतुब पढ़ी है, उसकी ज़िंदगी में उसके सामने ये वाक़यात गुजरे हैं। ये तहरीर भी पढ़ के सुनाए ना। तहरीर यार स्क्रीन शॉट लेके पढ़ ले, मैं इतनी दूर से ब्रीक नहीं पढ़ सकता। 2 स्कैन एक दफ़ा, पूरे किताब का टाइटल पेज और स्कैन दोनों लगाने पड़े हैं मुझे। जी मैं पढ़ देता हूं। एक मिनट भाईजान, आप मत पढ़िए, खुलासा उनको बयान करने दीजिए, हमें भी गैस चढ़ा हुआ है ना भाई जी। तो ये है असल बात। उन्होंने कहा कि ये इल्हाम की बिना पर अकीदा तब्दील कर लिया था, और पीछे मिसालें दे के आए हैं कि जिस तरह मिर्जा साहब ने या तो वफात का मसीह का अकीदा इल्हाम की बिना पर तब्दील किया ना, दलील दी है उन्होंने, इस तरह इल्हाम की बिना पर यह अकीदा तब्दील किया है। जी जी अब 2 चीज़ें तोड़नी है, इस दलील को भी तोड़ना है, इस चीज़ को भी तोड़ना है। कोई है तोड़ने वाला तो बेशक आ जाए। मैं हूँ, नहीं है लेकिन तो आप सामान मुझे लो। बात करने देते नहीं, मैं तोड़ देता हूँ। आपने मेरे से मुखातब नहीं होना, ये दलीलें 2 तोड़नी है जो उसने लिखी हैं। मैं कहता हूँ मैं तोड़ दलीलें वहां देता से हूँ मैं पेश कर 2 सेकंड में, लेकिन आप तोड़ने देते नहीं, क्या करें। अच्छा आप पहले उस मुकाम पर तो जाए ना कि मिर्जा बशीर अहमद अहमद के से ऊंचे मुकाम पर होकर जाकर कोई तहरीर पेश करेंगे ना, फिर बात आएगी। भाईजान ठीक है, अगर आप मुझे नहीं समझते तो मैं बात ही नहीं करता। ठीक है ना, ये मेरा वैसे ये मौलवी गंडासा की बदमाशी है ये, और कुछ नहीं। कोई मसला नहीं, बदमाशी कोई मसला नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। पैसे तो वैसे भी मेरी बदमाशी चलती है ना। हाँ मेरे आप बड़े भाई, भाई आप करें। अच्छा ताहिर साहब आप बात कीजिए। आप दीगर भाई को गुफ्तगू करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं इसके बाद इस मौजूद पर मजीद गुफ्तगू नहीं करता। शुक्रिया नहीं भाई, पीर शुक्रिया नहीं साहब आप बात बात यह है जारी रखें। कि जी 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 पीर